سمجھتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے کس اسٹیبلشمنٹ نے کیا آج اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہیں ہے؟ جان صاحب آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ہوتا تمام سیاست نہیں تمام تناقض آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں. اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. جی بلاول صاحب مسٹر چیئرمین خود مان رہے ہیں جی جی مسٹر چیئرمین سوال سن لیجیے گا. مسٹر چیئرمین کسی چیز پہ سودا کیا میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے سر آپ سمیت سے پارٹی تمام مسٹر چیئرمین ایسے نہیں چلتا ایسے نہیں چلتا. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے وہ دوسرا سوال ہے نا. تو سودا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ برے مہربانی ثبوت لے کر آئیں. ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. چیئرمین سوال ہے. میرا نام مدثر حسین ہے. میں خیبر ٹی وی سے ہوں. کوشچن آپ سے یہ ہے while you are campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں. اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے کسی اور کا نہیں ہے. مگر آپ عوام کا دانش مندی عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو نہ نون لیگ کو نہ پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس کو اس پروسیس کو جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے. اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے اپنا وفاق کو بچا سکے اپنا معیشت کو بچا سکے. مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں اس پورا تقسیم میں جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز. آپ کا سوال بہت اچھی سوال ہے اور یہی ہم امید رکھتے ہیں خاص طور پہ فیمیل جو رپورٹرز ہیں کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پرفارم کرتی ہیں. اب آپ کی سوال بہت اچھی ہے. اس کے 2 کمپوننٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں
اور جو ہم پاکستان میں اب 11-12 دن چاہے اور جو پاکستان کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے، یہ تو ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لارجسٹ تو وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں۔ تو اگر وہ سنگل لارجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے۔ دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، اسی کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں اس سے تو آئے ہی نہیں، جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم مل کے بات کرتے ہیں۔ مگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا، میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دوں؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو سسگروی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ اس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے، اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے، اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے، آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ مگر دوسرے کی جلدی ہوگا، میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں، نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں۔ اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے، اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے، اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی، جانتا نہیں ہوگا ایگزیکٹلی کیا ہوگا، مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا، نہ